آج ان کی ہیڈ کوارٹر میں طلبی ہوئی تھی۔ ان کی ٹیم 3 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک ٹیم بلوچستان میں کام کرے گی اور دوسری میورک کے لیے۔ میورک والی ٹیم میں سارے لڑکے تھے، جبکہ بلوچستان کی ٹیم کو ایک لیڈی اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھرو مانیٹرز اور رپورٹنگ اٹینڈ کر رہی تھی، اور 2 اور کیپٹن لڑکیاں تھیں۔ اس کے علاوہ میجر آس کے انڈر ٹیم میں اہم کردار نیلم کا تھا۔ ان کی ٹیم میں نیلم کے علاوہ میم بشرا تھی، باقی سب میل ایجنٹس تھے۔ آفیشیل میٹنگ کے بعد ان کے گروپ لیڈرز نے میٹنگ رکھی تھی۔ گروپ لیڈر تو میجر آس ہی تھا۔ تمام لائحہ عمل ان کے گوش گزار کر کے اس نے کراچی جانے کے لیے مختلف راستے اور روٹ چنے تھے۔ میم بشرا، ایجنٹ انس اور کیپٹن حمزہ، آپ تینوں کی PIA کی ٹکٹس ہیں، آپ 3 دن بعد آئیں گے۔ اپارٹمنٹ پرفیکٹ ریڈی ہے، کراچی اور بلوچستان دونوں کا۔ اور ایک بات، ہم سب اس مشن میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ایک دوسرے کی حفاظت بھی ہمارے اولین مقاصد میں سے ایک ہے۔ دشمن کا وار جتنا مرضی سخت اور جان لیوا بھی کیوں نہ ہو، ہمارا جواب ایک ہی ہوگا کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ساری ٹیم ایک کورس میں بولی تھی، سوائے نیلم کے، یہ اس کا پہلا تجربہ تھا، وہ ان کا طریقہ کار نہیں جانتی تھی۔ ہمارے نیوکلیئر ہتھیاروں کی جاسوسی کے لیے امریکہ ہر سال $23 بلین استعمال کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ امریکی جاسوس اترے ہیں، اور جب یہ ISI کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں تو امریکی میڈیا پر یہ شور مچا دیتا ہے کہ ہمارے سیاح پاکستان سے غائب ہو چکے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میورک بھی اسی طرح کی ایک سازش کی کڑی ہے۔ سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ نیلم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سب کیسے موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہیں نہ ہی کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ کسی قسم کا ڈر، بلکہ سب پرجوش نظر آ رہے تھے۔ روانہ ہوتے ہی مجھے انفارم کرے گی، میں اور نیلم ٹیم M2 روانہ ہوتی ہی مجھے انفارم کرے گی، اور میں اور کیپٹن نیلم کل نکلیں گے۔ اس نے نیلم کی جانب نہیں دیکھا تھا، وہ سب سے مخاطب تھا۔ جب میٹنگ روم میں نیلم کی ضدی آواز ابھری، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ٹور پر جانے کو اسے پرپوز کر رہا ہو۔ ایکچولی سر، نیلم چاہ رہی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ آج ہی چلے گی، مگر جو آپ کو مناسب لگے۔ میم بشرا نے بروقت بات سنبھالی۔ نیلم نے پہلو بدلا، سب کے چہروں پر کچھ اطمینان ابھرا تھا۔ اینی ویز مس نیلم مشن کے کسی موڑ پر تنہا نہیں رہیں گی، ان کی ذمہ داری میری ہے، اسی لیے یہ میرے ساتھ جائیں گی۔ اف یو ہیو اینی ادر کوسچن آسک فریلی، اس نے تمام آفیسرز پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے پوچھا۔ سب اپنی نشستیں چھوڑ چکے تھے، میٹنگ برخاست ہو چکی تھی۔ کیپٹن نیلم نے بھی اپنی کرسی چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنے روم میں غصے میں بھری پہلے کی گئی پیکنگ کو کھول کر جانے کیا کرنے میں مگن تھی، جب دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے میم بشرا اندر آئیں۔ نیلم انہیں دیکھ کر قدرے حیران ہوئی۔ وہ سب اپنے عہدے کے حساب سے اس کے لیے کچھ زیادہ ہی نرم اور خیال رکھنے والے ثابت ہو رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی طرح کیپٹن کا عہدہ تو استعمال کر رہی تھی، مگر اس کے فرائض سے انجان تھی۔ اسے وہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی جو ایک عام انسان کو فوج میں شمولیت اختیار کرنے میں کرنی پڑتی ہے۔ اس کے ٹیسٹ مشن کے مطابق تھے، اس کی ٹریننگ بھی، اس سے آرمی کا کوئی بانڈ بھی سائن نہیں کروایا گیا تھا۔ ایک ہی ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، وہ بھی بطور سویلین۔ اسے ادارے کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ انہیں ریکارڈ چاہیے تھا پریزنٹ کرنے کو، اور ایک انجان لڑکی کی مدد کچھ مشکل بھی کھڑی کر سکتی تھی۔ آپ؟ نیلم نے کپڑے سمیٹ کر سنگل بیڈ کو صاف کیا۔ دیکھنے آئی ہوں کہ آج کل ایک پیاری سی لڑکی کا مزاج بہت گرم رہنے لگا ہے، انہوں نے اپنی شائستہ لہجے میں کہا۔ اتنی میٹھی آواز تھی ان کی کہ نیلم دیوانے ہوئی جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کا غصہ ہوا ہو چکا تھا۔ بیٹھ جائیں نا پلیز۔ انہیں کھڑے کھڑے بات کرتے دیکھ کر وہ مسکان سجاتے بولی۔ باہر کا ایک راؤنڈ لگانا تھا، سوچا کیپٹن نیلم کی کمپنی اچھی رہے گی۔ نہیں، ضرور چلیں، وہ پرجوش سی آگے بڑھنے لگی۔ اسے تو سمیٹ لیں، میم بشرا نے بکھرے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، وہ واپس پلٹی، جلدی سے سب بیگ میں ٹھونس دیا۔ میم بشرا نے اس کے پھوڑ پن پر ایک لمبی سانس لی۔ 5 منٹ بعد وہ لوگ کالونی سے نکل کر گراؤنڈ کی طرف آ گئے۔ کیپٹن نیلم، آپ کو پتہ ہے جب انسان کسی مقصد کے لیے سالوں محنت کرے اور کوئی ایک ہی جھٹکے میں آپ کی ساری تگ و دو، ساری محنت پر پانی پھیر دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میم بشرا کی نظریں گھاس پر تھی۔ نیلم نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے جب میجر آس نے یہ مشن دیا گیا تھا۔ 7 ماہ کی انتھک محنت سے وہ چھوٹے موٹے اڈوں سے چھوٹے صاحب کے ذریعے ڈیک اور پھر ایماز تک پہنچے۔ وہ شخص اپنی ایک خاص ٹیم کے علاوہ اپنے لیے کام کرنے والے کسی بندے کے سامنے نہیں آتا تھا۔ میجر آس نے اس کے پلازا میں لنچ کیا، اس سے میٹنگ کی۔ وہ اس شخص کا بھروسہ کافی حد تک جیت چکا تھا۔
بلیک اسٹار، جس کے بارے میں ایجنسیوں میں مشہور ہے کہ وہ کتے سے بھی زیادہ جلدی دشمن کی بو سونگھ لیتا ہے، وہ میجر آس کے جانے کتنے روپ دیکھ کر بھی پہچان نہ سکا۔ میجر آس کو لگا وقت قریب آ گیا ہے، وہ وقت جس کے لیے 10 سال انہوں نے انتظار کیا۔ 10 سال کا ایک ایک سیکنڈ اپنے آپ کو یہ باور کراتے گزارا کہ میری زندگی کا مقصد ہے یہ دہشت گردی کا خاتمہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک دن ایک لڑکی کو ہمارے مشن کا پتہ چل گیا۔ اس نے میجر آس اور انس کے گھر میں منشیات دیکھ لی تھیں۔ میجر آس نے اس لڑکی کو خوفزدہ کر کے چپ کرانے کا ارادہ کیا، مگر وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے بلیک اسٹار کے ہتھے چڑھ گئی۔ اصل مسئلہ اب شروع ہوا تھا۔ نیلم نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ رک گئی تھی۔ میم بشریٰ بھی ٹھہر گئیں۔ جیکٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے انہوں نے نیلم کے حیران کن چہرے کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے تب انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ رپورٹ پیش کی اور اس میں اپنی اور انس کی غلطی تسلیم کر لی۔ اب میجر آس نے اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے انہیں اپنی 1 سال کی محنت داؤ پر لگانی پڑی۔ وہ سب گنوانا پڑا جس کے لیے وہ 10 سال سے لڑتے آ رہے تھے۔ سب کچھ ہم سب کے لیے یہ ایک بڑی پریشانی تھی کہ ایک جان بچانے کو ہمارے لیڈر نے پورا مشن تباہ کر دیا۔ صرف ایک جان، جبکہ بلیک اسٹار ہزاروں جانیں لے چکا ہے، بلکہ لاکھوں ڈسٹرائے۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اگر آج ہم دوبارہ ہی وہیں آ کر کھڑے ہیں جہاں سے چلنا شروع کیا تھا، صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ ایک صافکو اور پراعتماد خاتون تھیں۔ کیا میجر آس عالم نے کبھی آپ کو یہ بات جتائی؟ نیلم کا سر جھکا ہوا تھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی وہ؟ نہیں، ہمیں وہ ہار نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس نے گویا اعتراف کیا۔ آپ نے وہ ہار کیوں اٹھایا؟ ہمیں زمرد پسند ہے۔ وہ انگلیاں موڑنے لگی۔ شرمندگی اس کے جھکے سر سے واضح تھی۔ اگر آپ کی کوئی یہ کمزوری ختم کرنا چاہے جس کی بنا پر ایک بڑا مشن تباہ ہو گیا، آپ کی زندگیاں کیا سے کیا ہو گئیں، آپ ایک دہشت گرد کی نظروں میں آ گئیں، تو آپ اس کو 10 باتیں سنا آئے، اسے بے حس کہہ ڈالا جس نے آپ کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی کے 10 سال کی محنت ضائع کر دی۔ آپ کے لیے آرمی چیف ISI کے ڈائریکٹر تک سے درخواست کی، اسے بے حس کہتے آپ نے کچھ سوچا؟ نہیں سوچا ہوگا۔ میجر آس صحیح کہتے ہیں، آپ وہ جذباتی ہیں اور آپ نارمل بیہیو نہیں کر سکتی۔ وہ اب فل فارم میں آ چکی تھیں۔ یہ سب آپ کی ٹریننگ کا حصہ تھا، اس لیے پتہ ہے مجھے میجر آس نے آپ کی شکایت نہیں کی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کیپٹن نیلم ابرار، جیسے ایک ہی عمل پر بار بار خوش نہیں ہوا جا سکتا، ویسے ہی ایک ہی منظر پر بار بار دکھی بھی نہیں ہوا جا سکتا۔ ہم پہلی بار بہت ہرٹ ہوتے ہیں، پھر اگلی بار تھوڑا کم، پھر اور کم۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہماری آنکھ اس منظر کی عادی ہو جاتی ہے، پھر دل وہ درد محسوس نہیں کرتا جو پہلی بار ہوا تھا۔ یہی فارمولہ آپ پہ اپلائی کرنا چاہا تھا میجر آس نے، مگر افسوس۔ وہ لمبی سانس لیتے خاموش ہو گئیں۔ نیلم انہیں کہہ نہیں سکی کہ کچھ منظر جتنی مرضی دہرائی جائیں، درد پہلے جیسا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی۔ بہت رات ہو گئی ہے، کل ہمیں نکلنا ہے، وہ کہہ کر الٹا گھوم گئیں۔ وہ واپس جا رہی تھیں جب نیلم اپنی سوچوں سے نکلی، تیزی سے ان کے پیچھے بھاگی۔ میم بشریٰ، میم آئی ایم سوری۔ بالاخار وہ ان تک پہنچ ہی گئی۔ اس سوری کے حقدار میجر آس ہیں، وہ جملے کے اختتام میں مسکراتی آگے بڑھ گئیں۔ کیپٹن نیلم ابرار وہیں رہ گئی تھی۔ ہم اتنے برے کیوں ہیں؟ ہماری وجہ سے سب ہرٹ ہوتے ہیں۔ وہ دل گرفتہ سی گراؤنڈ کی گھاس پر راستے میں ہی بیٹھ گئی۔ چاند اسے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ پتہ نہیں ہم کہاں آ گئے ہیں، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یا اللہ اس خواب سے آنکھ کھل جائے۔ گڑیا، کتنا وقت گزر گیا تھا، کسی نے اسے اس نام سے نہیں پکارا تھا۔ وہ رو رہی تھی، وہ رونا چاہتی تھی، تبھی وہ رو رہی تھی۔ اس کا جو دل چاہتا تھا وہ کرتی تھی، کبھی دل کی آواز کو دبایا نہیں تھا، اس نے کبھی انجام کی پرواہ نہیں کی تھی۔ ہماری وجہ سے میجر آس کا مشن خراب ہو گیا۔ میم بشریٰ صحیح کہتی ہیں، ہم بہت واقعی جذباتی ہیں۔ اسے ابھی اپنے آپ سے بہت سے شکوے کرنے تھے۔ میم بشریٰ، انس اور حمزہ ایک ٹیم کی صورت کراچی میں داخل ہو رہے تھے، جن کے پاسپورٹ یہ شو کرتے تھے کہ وہ اندرون اور بیرون ملک آتے جاتے رہتے ہیں۔ منصوبے کے تحت انہوں نے کراچی کے ایک کلب میں، جہاں ینگسٹرز کی تعداد اکثریت میں پائی جاتی تھی، وہاں کی ممبرشپ حاصل کرنی تھی اور اسلحے کی اسمگلنگ کے لیے کام کرنا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس کلب میں کوئی خفیہ تہہ خانہ ہے جہاں سے اسلحے کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، اور یہ کام میورک کا ہے، جبکہ کیپٹن حمزہ اور ایجنٹ انس نے اماس کے بزنس کا حصہ بھی بننا تھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ کیپٹن نیلم اور میجر آس ہیلی کاپٹر کے ذریعے کراچی پہنچے تھے۔ اپارٹمنٹ کا راستہ گھنٹے کا تھا۔ وہ خوشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ نیلم نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ ٹائیگر، وہ تھوڑا سا گھوم کر رخ اس کی جانب کرتے بولی۔ اس کی خاموشی پر وہ لب کاٹنے لگی۔ وہ اتنا سنجیدہ اور اکھڑا ہوا تھا کہ نیلم کی ہمت جواب دینے لگی۔ 10 منٹ کی مزید ڈرائیو کے بعد وہ ایک
عام سے علاقے میں داخل ہوئی ہے۔ کار کو مین روڈ پر ہی پارک کر کے وہ تنگ تنگ گلیوں سے گزرتے ایک پوشیدہ سے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ ان کو رکے ایک ہی سیکنڈ ہوا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوئے جہاں ان کا ایک بندہ پہلے سے موجود تھا۔ میجر آس کو سلوٹ کیا۔ ایجنٹ 57، میجر نے گھڑی اتارتے پوچھا۔ وہ لوگ لمبی راہداری سے گزرتے اب بلٹ پروف وال کے سامنے کھڑے تھے۔ میجر آس نے کوڈ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں اب بھی کوڈ ورڈز میں جملوں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ نیلم کی موجودگی کو فراموش کر دیا گیا تھا۔ ان کا ساتھی اندر چلا گیا جبکہ میجر آس شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول کر سلیوز فولڈ کرنے لگے۔ ڈھیلے ڈھالے انداز میں صوفے پر گرتے ان کے کان میں ایئر فون کے ذریعے کسی کو مخاطب کرتے اپنے پہنچ جانے کی اطلاع دی اور انہیں کوڈ ورڈز کو دہرایا جو کچھ دیر پہلے اس کا ساتھی بول رہا تھا۔ کیپٹن نیلم اب ان باریکیوں کو نوٹ کرنے لگی تھی۔ میجر آس، وہ آنکھوں پر بازو رکھے آدھا لیٹا ہوا تھا جب نیلم نے پکارا، پلیز کیپٹن نیلم، آپ مجھ جیسے بے حس اور جذبات سے عاری انسان سے مخاطب نہ ہوں تو بہتر ہے۔ تلخ سا جواب آیا، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم کتنے بے وقوف ہیں اور جذباتی بھی۔ اس کا جملہ مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن میں بے وقوف نہیں ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی رقم تھی۔ آج آپ مجھے بتا ہی دیں کہ میرا کیا قصور ہے، کون سا ظلم کیا ہے میں نے آپ پر جس کی بنا پر مجھے ہر بار سنگ دلی، بے حسی، بے مروتی کا طعنہ ملتا ہے۔ آج آپ جہاں بھی ہیں اپنی وجہ سے ہیں۔ مس نیلم، ابرار آپ کو کہا تھا چلی جائیں واپس اپنی دنیا میں، نہیں چاہیے مجھے آپ کی مدد، مت کریں یہ احسان، مگر آپ نے کیا۔ میری لاکھ منع کرنے کے باوجود ایگریمنٹ سائن کر دیا، خود کو جان بوجھ کر خاردار پتھریلے راستوں کا راہی بنا لیا، اور جب کچھ نہ بن پایا، برداشت کم ہو گئی تو سارا الزام بہت ہی جذباتی انداز میں میرے سر ڈال دیا۔ آپ بتائیں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ میری مدد کریں، میں نے کہا تھا منہاج کے ہیرے اٹھائیں، میں نے کہا تھا کہ اس مشن میں میرا ساتھ دیں۔ وہ تو جیسے پھٹ پڑا تھا۔ ہم مانتے ہیں ہم سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، مگر آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ لاکھوں ڈھیٹ بھرے ہوں گے تو نیلم ابرار کا جنم ہوا ہوگا۔ آپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ خود کو بہت اعلیٰ چیز تصور کرتی ہیں آپ کو یہ گوارا نہیں کہ ہار مان لیں کہ میں آپ کو ریجیکٹ کر چکا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر انسان ظاہری حسن پر جان دے بیٹھتا ہے؟ تو مجھ سے ملے میجر آس عالم سے، پاک فوج کا حصہ بنے۔ ان 10 سالوں میں ہزاروں خوبصورت چہرے، حسین چہرے دیکھے ہیں، بہت قریب سے، آپ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت۔ راہ زگلوانے کے لیے دشمن کتنے اوچھے ہتھ کنڈے اپناتا اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی آپ۔ جس طرح آپ مجھ پر فدا ہو بیٹھی تھی، مجھے تو یہی لگا کہ یقیناً کسی دشمن کی بھیجی گئی حسینہ ہے، ورنہ ایک عام لڑکی کبھی اپنے وقار اور عزت نفس کو بالائے طاق رکھے اتنا بے باک اظہار نہیں کرتی۔ میں نے آپ کی پوری انویسٹیگیشن کی اور افسوس کا مقام تھا جب مجھے پتہ چلا کہ آپ ایک عام پاکستانی شہری ہیں۔ کوئی لاپرواہ لڑکی اتنی لاپرواہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے گھر والوں کی فکر کیے بغیر صرف ایک شخص کی چاہ میں اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ سب آپ پاکستان کے لیے کیا، اس ملک کے لیے کیا جہاں دہشت گرد اپنے مطالبات کے لیے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا جو آج بھی اپنوں کے جھلسے جسم یاد کر کے کپ کپا جاتے ہیں، تو میری نظر میں آپ کی قدر کتنی ہوتی آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر افسوس آپ سب اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہی ہیں۔ آج اس نے کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا، وہ سب کہہ رہا تھا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتا تھا۔ نیلم کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، وہ خاموش کھڑی تھی۔ آنسو روکنے کی تگودہ میں اس کے جبڑے تک کپ کپانے لگے تھے۔ میجر آس نے اس کا رد عمل نہیں دیکھنا تھا۔ تبھی وہ مزید کچھ کہے بغیر اندر راہداری میں گم ہو گیا۔ آہ! اس کے لب تھر تھرائے۔ اگلی لمحے وہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ہونٹوں پر رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اپنی چیخیں دبانے کے چکر میں وہ دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ جذبہ کوئی بھی ہو اگر شدت اختیار کر لے تو اسی طرح سسکاتا اور رلاتا ہے۔ اسلام میں میانہ روی کا درس دیا گیا ہے۔ اگر میانہ روی محض گھریلو اخراجات کے بجائے جذبوں میں اختیار کرنی چاہیے۔ کوئی بھی جذبہ اگر کم ہو تو تشنگی رہ جاتی ہے، زیادہ ہو تو پیاس بڑھ جاتی ہے، پھر دنیا کے 7 سمندر بھی یہ پیاس بجھا نہیں پاتے۔ عشق نچاوے ناچ انوکھا، میں ہس روندی جاواں۔ امداد بلوچ کی کارروائیاں مزید بڑھتی جا رہی تھیں۔ جن تنظیموں سے اس نے رابطے استوار کر رکھے تھے، ایجنٹ انس کی ان پر خاص نظر تھی۔ اس کی پوری ٹیم ایک ایک پل کی خبر اسے دے رہی تھی، جس کے تحت امداد بلوچ ان کی نظروں میں آ گیا تھا۔ ایجنٹ انس چاہتا تھا کہ اب کوئی بہروپیہ بن کر اس کی گینگ کا حصہ بن جائے تاکہ اس کا مقصد سمجھ سکیں۔ دہشت گرد کا تصور کرتے ہی ہمارے دماغ میں ایک خاکہ سا بن جاتا ہے جس میں ایک شخص شلوار سوٹ میں، چہرے پر داڑھی سجائے، ہاتھ میں بڑی سی گن پکڑے نظر آتا ہے، مگر در حقیقت ہر دہشت گرد ایسا نہیں ہوتا۔
حقیقت میں کوئی MBA کا اسٹوڈنٹ دہشت گرد نکلتا ہے تو کوئی بزنس ٹائکون، کبھی کوئی معروف سیاسی شخصیت تو کبھی کوئی MBBS کی طالبہ۔ اگر جاسوس روپ بدلتے ہیں تو یہ بھی ان سے کم نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص دہشت گرد تنظیموں کو پیسے فراہم کر کے اسلحہ دے کر تربیتی اسکول بنوا کر دے رہا ہے تو وہ بھی دہشت گرد ہے۔ اس کی مثال منہاج اسحاق اور امداد بلوچ ہیں، جو کہ تخریبی کارروائیاں خود تو نہیں کرتے مگر ایک وسیع حلقے کو اس پر مامور کر رکھا ہے جو ان کے ایک اشارے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں جو 11 ادارے بنائے گئے تھے دہشت گردی کی ترغیب دینے کو، وہ کہاں ہیں؟ امداد بلوچ نے حقے کے دھواں بلوچستان کی فضاؤں کے سپرد کر دیا۔ چھوٹے سے اڈے پر بیٹھا وہ اس کے ساتھ بیٹھا شخص دشمن پاکستان کے ایک بڑے گروہ کا سربراہ تھا، جس کی مدد ایک عرصے سے ڈیک کرتا آیا تھا اور کئی بار اپنے پسند کی جگہوں پر بلاسٹ بھی کروا چکا تھا۔ ظاہر ہے ڈیک سے رابطہ مطلب منہاج سے رابطہ۔ کچھ مہینوں پہلے کراچی کے ایک جامعہ میں بلاسٹ کرنا تھا، جس کے لیے ہمارے ترغیبی اسکول سے چند بچوں کو چنا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ فوج کو اس کی خبر ہو گئی، تبھی سب تباہ ہو گئے۔ وہ بان کی چارپائی پر چت لیٹا بول رہا تھا۔ آس پاس لوگ نشہ آور اشیاء کا استعمال کرتے خود سے ہی بیگانہ ہوئے پڑے تھے۔ تم کراچی میں بھی یہ کارروائیاں کرتے ہو؟ امداد بلوچ نے اس کی جانب دیکھا جو ڈھابے نما اس جگہ کی چھت کو گھور رہا تھا۔ نہیں یارا، وہ تو ایک صاحب ہے، بڑا بندہ ہے بھائی، اس کے ایک بندے کا ہم سے رابطہ ہے، وہی آتا ہے بچے لینے۔ عرصہ ہو گیا اب نہیں دیکھا۔ اس نے امداد بلوچ کے پرسوچ چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کا کوئی پتہ وتہ ملے گا؟ ہاں، اس نے سوال کرتے حقے کی نالی منہ میں اڑیس لی۔ میں پتہ کرتا ہوں معاملہ کیا ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ اب اسلام دشمن عناصر کی مدد سے درسگاہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ابھی سیہون پر حملہ ہو چکا ہے، اس کے بعد 3 اور چھوٹے موٹے درسگاہیں دہشت گردی کا نشانہ بنی ہیں۔ باخدا اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھاتا بولا۔ ہوں۔ تم اس صاحب کا نام بتا سکتے ہو؟ اس کی نگاہیں مقابل کے چہرے پر آئے تذبذب اور گھبراہٹ کو پہچان گئی تھیں۔ ارے مڑا مروائے گا کیا؟ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، آس پاس سے اس انداز میں نظر دوڑائی جیسے کوئی سن نہ رہا ہو، پھر کھسک کر امداد بلوچ کے قریب ہو لیا۔ اس صاحب کا نام نہیں پتا، بس احمد سنا ہے، 2-3 بار خبروں میں بھی آیا ہے۔ فوج کا بندے مارتا ہے، جو بھی اس کے خلاف کام کرتا ہے وہ بچتا نہیں، بڑا خطرناک بندہ ہے۔ امریکہ کی سیاسی تنظیموں کے بندے اسے سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کے بھی کچھ سیاسی لوگ اس کے حق میں بولتے ہیں، اور شاید سعودیہ میں رہتا ہے۔ فوج اس کے خلاف ثبوت اکٹھا نہیں کر پا رہی اور بغیر ثبوت کے اسے مارا نہیں جا سکتا۔ اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو سیاست میں ہلچل مچ جاتی ہے اور سیاسی لیڈرز عوام کو فوج کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ پھر یہ بندے ISI مرد آباد، فوج مرد آباد نعرے لگاتا ہے۔ وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ تمہیں جب اتنا پتہ ہے تو اس سے کسی طرح رابطہ کروا دو۔ وہ اندر سے ہچکولے لے رہا تھا مگر مقابل سے مکمل اعتماد سے مخاطب تھا۔ تم کیوں کرتا ہے ہم سب کی مدد؟ ہاں، تمہارا کیا دشمنی ہے اس ملک سے؟ امداد بلوچ نے دھواں چھوڑا جس کے چھلے دور دور تک اڑ رہے تھے۔ فضا میں آلودگی بڑھنے لگی۔ پاکستان کی پیدائش سے چلتی دشمنی نبھا رہا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ نظریں سامنے ریتلی زمین پر جمی تھی، ان نظروں سے لپکتے شعلے وہ نہ دیکھ سکا تھا۔ پتہ نہیں کیا بولتا ہے تم؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ کو نظر انداز کرتا گنگناتا ہوا لیٹ گیا۔ وہ فائل اسٹڈی کر رہی تھی جب ایک اسپیشلسٹ کی لکھی گئی تھی جس میں وہ تمام ترکیبیں موجود تھیں جس سے آپ کسی کو بھی اپنے اندھے پن کا یقین دلا سکتے ہو۔ اس کو پڑھنے کے بعد وہ کوشش کر رہی تھی۔ آئی بال کی موومنٹ ایک مشکل مرحلہ تھا جس کے لیے اسے مسلسل 2 گھنٹے لگے تھے پریکٹس کرنے کو۔ اب تو گردن میں بال آنے لگا تھا۔ وہ مرر کے آگے سے ہٹ گئی۔ کمرہ بہت کشادہ، صاف ستھرا اور ویل فرنشڈ تھا۔ اسے کل جانا تھا منصوبے کے تحت منہاج اسحاق سے ملنے۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی، دل عجیب سا خالی پن محسوس کر رہا تھا۔ اداسی سی چھائی تھی جیسے کالی گھٹا چھائی ہو۔ آپ نے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ وہ اور اس کا ساتھی رات تک کا کھانا بھی کھا چکے تھے مگر وہ جب سے آئی تھی میجر آس کی تلخ کلامی کے بعد سے بس اپنی تیاری میں مگن تھی۔ ٹائیگر اب تک تو اس کی عادت سے واقف ہو چکا تھا، وہ ناراض ہو یا خفا وہ کھانا چھوڑ دیتی تھی۔ ایک دن نہ کھانا کھانے سے ہم مر نہیں جائیں گے۔ وہ الماری میں چہرہ دیے کھڑی تھی۔ کیپٹن نیلم، ہمیں ایک ساتھ کام کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپسی معاملات کو مشن کے ختم ہونے تک نہ چھیڑیں۔ وہ سمجھانے کے انداز میں بولا۔ عجیب شخص تھا، دوپہر والی تلخی کا اس کے لہجے میں ہلکا سا بھی عنصر موجود نہ تھا۔ ہمارے درمیان تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹائیگر جو ہے میری طرف سے ہے۔ وہ اس کی جانب مڑتی بولی۔ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں، اس نے ناگواری سے کہا۔ بہت اچھا جواب دیا آپ نے، الفاظ کا چناؤ اتنا زبردست تھا کہ میرا دل تو اشش کر اٹھا۔ کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی اپنے
تو یہ طے تھا کہ وہ میجر راز کی بات کو کبھی نہیں سمجھے گی۔ ٹائیگر کچھ بھی کہے بغیر اس کے روم سے باہر نکل گیا۔ وہ 2 منٹ بعد پھر سے آیا۔ نیلم شرٹ ہاتھ میں تھامے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ پہلے ڈنر کریں پھر جھگڑا کر لیجئے گا آپ، وہ کھانے کی ٹرے بیڈ کے تقریباً درمیان میں رکھتے بولا۔ فیلنگ انسان سے لڑیں دماغ نہیں خراب ہمارا فیلنگ لیس انسان سے لڑیں دماغ نہیں خراب ہمارا، مطلب بات وہیں آ ٹھہری تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ سوری کروں؟ وہ پنجوں کے بل نیچے کارپٹ پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے شرٹ کھینچتا پوچھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ نیلم ابرار کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ اس کا یہ چہرہ بناوٹی تھا، اصل تو وہ تھا جو دوپہر میں نیلم کی ذات کا خلاصہ کر رہا تھا۔ مگر کئی بار ہوتا ہے کہ ہم اداکاری کرتے کرتے حقیقت میں اس کردار کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں۔ ہمیں واپس جانا ہے، وہ اطمینان سے بولتی ٹائیگر کا دماغ گما چکی تھی۔ تمہاری مرضی چل رہی ہے، ڈرامہ سمجھ رکھا ہے تم نے۔ 3 مہینے تم پر دماغ خراب کرتا رہا ہوں اور اب تم کہہ رہی ہو واپس جانا ہے۔ کہا تھا میں نے تم لائق ہی نہیں ہو اس کام کے، اس مشن کے۔ یہ کام اعلیٰ ظرف لوگ ہی کر سکتے ہیں، تمہارے جیسے خود غرض نہیں۔ آرمی چیف سے، بریگیڈیئر عتیق الدین سے، ڈائریکٹر جنرل سے، سب سے کہا تھا کہ یہ لڑکی نہیں ہے بھروسے کے قابل، اس سے ایکسپیکٹیشن مت رکھیں۔ مگر کوئی میری بات سنے تب نہ۔ وہ ISI سے امیچور گرل سے اتنی تعلق رکھتا تھا، برداشت اور صبر ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ دوسری خفیہ ایجنسی کے ایجنٹس ان میں بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ برداشت سے کام لیتے ہیں اور صحیح موقع پر وار کرتے ہیں۔ مگر یہ نیلم ابرار تھی جسے بارے میں وہ خود کہتا تھا کہ اس میں صلاحیت ہے لوگوں کو ہپنوٹائز کرنے کی، ان کے موڈ بدلنے کی۔ ہم یہ کام کر سکتے اور ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم گن نہیں چلا سکتے، کاکروچ سے ڈرنے والی لڑکی نے آپ کو کر کے دکھایا اور ہم اس مشن کو بھی پورا کر کے دکھائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بلا وجہ سب نے سر پہ چڑھا رکھا ہے ٹائیگر، اصل میں تو گرگٹ ہیں آپ، گرگٹ۔ اب جو وہ اول پھول منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی، میجر راز کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پریکٹس کر لی ہے ہم نے، وہ ٹیبل تک گئی اور فائل اٹھا کر میجر راز کو پکڑانے لگی۔ اس نے فائل جھپٹنے کے انداز میں پکڑی تھی، جبڑے بھینچے، ایک غصیلی نگاہ اس کے مغرور چہرے پر ڈال کر تھپ تھپ کرتا باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنی زور سے مارا تھا کہ جتنی نیلم کو اس سے توقع تھی۔ بدتمیز انسان، وہ چھلانگ مار کر بیڈ پر چڑھی اور کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ ایک عادت اس میں تھی، اگر جواب نہ دیتی تو آنسو بہا لیتی، اگر جواب دے دیتی تو بے فکر ہو جاتی، جیسے اگلے بندے نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ میں نے صحیح اندازہ لگایا تھا، بلیک سٹار کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی کی کوئی منصوبہ بندی ہو اور بلیک سٹار اس میں حصہ نہ لے؟ بلوچستان کی سب سے بڑی تنظیم کے کارکنوں سے رابطے استوار کیے ہیں میں نے، ان کی رہنما تک میں نے یہی کہا ہے کہ بلیک سٹار ان کی مدد کرتا ہے اور بدلے میں اپنی من پسند جگہ پر بم بلاسٹ کرواتا ہے۔ کمرے میں تیرگی بڑھتی جا رہی تھی، سڈول جسم، طاقتور بازوؤں کے ساتھ وہ کوئی پہلوان دکھائی دیتا تھا۔ کلین شیوڈ، گندمی رنگت، پیٹ کے بل بیڈ پر لیٹا، سامنے لیپ ٹاپ رکھے ہوئے تھا جس کی روشنی کمرے کی تاریکی کو کچھ کم کر رہی تھی۔ وہ صرف ٹراؤزر پہنے تھا، اس کی کمر پر چند لمبے لمبے نشان تھے۔ ہوں تو پھر آگے کا کیا سوچا تم نے؟ وائرلیس سے ایک بھاری مردانہ آواز ابھری۔ وہ کمر کے بل پلٹ گیا، چہرہ اب چھت کی جانب اٹھا ہوا تھا، اس کے سینے اور گردن کے درمیان موجود دوبار پر گولی کا نشان تھا، جلا ہوا گول دائرہ۔ بلیک سٹار سے رابطہ اور کیا؟ اس نے بتایا۔ تو میں رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کروں؟ دوسری جانب سے سوال کیا گیا۔ بات ہاں کر دو، مجھے لگتا ہے انڈر ورلڈ میں موجود ہمارے بندے اب بلیک سٹار پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ مجھے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں لگتا۔ خیر اس کا فیصلہ تو ایجنسی کرے گی۔ دوسری جانب سے جواب آیا۔ تم کیوں نہیں مل رہے بلیک سٹار سے؟ تمہیں نہیں لگتا یہ وقت بیسٹ ہے جب اس کے ساتھی آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں؟ وہ تجویز پیش کر رہا تھا۔ ایگل کی وجہ سے میں اس کی نظروں میں کھٹکنے لگا تھا، بہت مشکل سے ثابت کیا کہ میں ISI کا بندہ نہیں ہوں اور اپنا بدلہ بھی خوب لیا ہے۔ ایگل کو ذلیل کروا کے نکلوایا ہے ایماس پلازا سے۔ آخری جملے پر اس کی آواز پرجوش تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایگل ISI کا بندہ ہے؟ اس کے جواب بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، مگر حرب کے قتل میں اس کا ہی ہاتھ ہے۔ دوسری جانب موجود شخص کی آواز میں اب غصہ تھا۔ کمینے پاکستانی ہماری زمین چھین کر ہم پر ہی ہتھیار چلاتے ہیں، وہ دانت پیستا بولا۔ میں بھی بدلہ لیے بغیر خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ انہوں نے ہمارا ایک ساتھی مارا ہے، ہم ان کا پورا خطہ تباہ کر ڈالیں گے۔ مقابل پرعزم تھا۔ ضرور، اس نے مٹھی دباتے اپنے ساتھ کا اعلان کیا۔ آپ تیار ہیں؟ ٹائیگر نے گھوپ اندھیرے میں درخت کی اوٹ میں کھڑی نیلم سے پوچھا۔ اس نے وائرلیس نما ڈیوائس کے تھرو اس میں پہلے سے سیٹ کردہ کوڈ پر رنگ دی۔ یہ کوڈ M2 گروپ کے ممبرز بھی اس کوڈ اس کی نگرانی میں تھا اور اس کے گروپ کے سوا رابطہ کر سکتے تھے۔
اس ڈیوائسز کی فریکوینسی ایسے سیٹ کی تھی گئی تھیں کہ رابطے کے دوران آس پاس کی باقی تمام فریکوینسیز ڈسٹریکٹ کر دی جاتی تھیں تاکہ لوکیشن نہ ٹریس کی جا سکے۔ دراصل گلوبل ٹیلی کام نیٹ ورک کے سگنل سسٹم جسے SS7 کہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کسی بھی نمبر پر بھیجی جانے والی ای میلز، SMS، کالز، ریکارڈنگ، فوٹوز، کانٹیکٹس، یہاں تک کہ پورا اسمارٹ فون کا ڈیٹا ہیک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کے مقام کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایما سے تو اتنی توقع نہیں تھی کیونکہ وہ زور بازو پر کام کرنے والا بندہ تھا، مخ پر چھوڑنے والا، مگر ٹائیگر کو خطرہ شاکر اور میورک سے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بندے را اور CIA سے تعلق رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ اس کا جنون تھا، مشاہدہ یا تجربہ، کہ وہ بندہ دیکھ کر ہی اس کے بارے میں اندازہ لگا لیتا تھا۔ گو کہ میورک کے خلاف اسے کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، مگر اسے اپنی اس ذہانت پر پورا یقین تھا۔ پچھلی بار وہ صرف ایماز کے لیے میدان میں اترا تھا، مگر کم وسائل اور کارکنوں کے ساتھ، مگر اس بار مشن میں 300 سے زائد ایجنٹس اور آرمی آفیسرز تھے جو بلوچستان، کراچی، امریکہ، سعودی، افغانستان میں بھیس بدلے اپنے اپنے کاموں پر پوری ہمت، جوش اور جذبے سے جٹے تھے۔ پچھلی بار ان کے 4 ساتھی شہادت حاصل کر چکے تھے، اب نہ جانے کتنوں کی باری تھی، مگر وہ بے فکر سے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھی اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا، وہ بھی کم سے کم وقت میں۔ یہ سڑک بہت سنسان تھی، رات مغرب کا وقت، آس پاس درختوں کا جھنڈ، منظر کچھ خوفناک بھی تھا۔ وہ بس اس بات سے خوف زدہ تھی کہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ جینز کے ساتھ ڈارک بلیو شرٹ پہنے، گلے میں نیوی بلو اسٹالر ڈالے، وہ ننگے پیر تھی، بال بھی کچھ بکھرے الجھے تھے، شرٹ پر مٹی لگی تھی اور شکن آلود بھی۔ کیپٹن نیلم، بی بریو، یو کین ڈو اٹ۔ کیپٹن حمزہ نے اسے پانی کی بوتل پکڑاتے دلاسا دیا، یس آئی کین۔ اس نے بوتل تھامتے پانی کے چند گھونٹ بھرے، اللہ کا نام لیا اور لمبی سانس لی۔ ٹائیگر نے سگنل دیا۔ سامنے سے آتی گاڑی دکھائی دے رہی تھی، ڈرائیور مستعدی سی ڈرائیونگ میں مگن تھا۔ جب ایک لڑکی جنگل کی طرف سے بھاگتی ہوئی آئی اور کار بونٹ سے ٹکرائی، اس کے پیچھے بھاگتا لڑکا اسے بے سدھ پڑا دیکھ کر واپس پیڑوں میں گم ہو گیا۔ کار کے جھٹکے سے رکنے پر اسمارٹ فون میں گم منہاج منظر میں واپس لوٹا۔ اس کے پیچھے سیکورٹی گارڈ بھی بریک لگا چکے تھے، یہی نہیں بلکہ اس کے گارڈز بھی اپنے مخصوص حلیے اور انداز میں نیچے اترے۔ کیا ہوا؟ وہ کار ڈور کھولتا باہر نکلا۔ سر لڑکی کے ماتھے پر لگی ہے، ایک گارڈ نے نیلم کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کرتے کہا۔ منہاج نے آگے آتے لڑکی کے چہرے پر نظر دوڑائی تو گویا پورا جسم آنکھ بن گیا۔ یہ چہرہ کیوں اس کے آس پاس بھٹک کر بھی دائرہ حصار سے دور رہتا تھا، تسخیر سے دور۔ وہ مکانکی انداز میں آگے بڑھا، وہی بال، وہی خد و خال، 19-20 کا بھی تو فرق نہ تھا۔ اس کی جان غلافی آنکھوں میں سمٹنے لگی۔ ہٹو، ہٹو۔ دور دور کھڑے گارڈز کو بھی اس نے مزید دور کر دیا، کچھ تو پیٹھ کیے رائفلز جنگل کی جانب تانے کھڑے تھے۔ اٹھو ملکہ۔ اس کے منہ سے یہ خطاب بے اختیاری میں ہی ادا ہوا تھا۔ کار کا دروازہ کھولو، اس نے نیلم کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ آرمی کی سخت ٹریننگ انسان کا اسٹیمنا بڑھا دیتی ہے۔ سر پر لگے زخم کے باوجود وہ ہوش میں تھی۔ منہاج نے موقع ہی نہیں دیا تھا، ورنہ منصوبے کے تحت اسے کچھ دیر بعد اٹھ جانا تھا۔ اس کے لمس پر وہ جل اٹھی تھی اور وہ اپنی غلطی پر دل ہی دل میں خود کو لعنت و ملامت بھی کی۔ جلدی چلاؤ۔ وہ اسے کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا بولا تھا۔ ٹائیگر سر، کہیں نیلم کو زیادہ تو نہیں لگ گئی؟ وہ اٹھی نہیں؟ کیپٹن حمزہ نے پریشان کھڑے ٹائیگر سے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، رکو کانٹیکٹ کرتا ہوں میں اس سے۔ وہ وائرلیس کو لے کر سائیڈ پر چلا گیا۔ جنگل میں اندھیرا بڑھنے لگا۔ میجر راز کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، وہ نیلم کے لیے حد سے زیادہ پریشان تھا۔ وہی نہیں، کیپٹن حمزہ بھی اس کے ساتھ اور ایک اور ساتھی بھی موجود تھا، وہ بھی پریشان صورت لیے آس پاس نظریں دوڑا رہا تھا۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں موجود وائرلیس کو وائبریٹ ہوتا محسوس کیا۔ اس کے کان میں اسپائی ایئر پیس لگا تھا، جبکہ مونگ کے دانے جتنا میگنیٹ جو اس کے ایئر ڈرم کے ساتھ چپکا تھا۔ ڈریس اپ ہونے سے پہلے اس نے ٹرانسمیٹرز بیٹریز سیٹ کر لی تھیں۔ جیک کو وائرلیس میں بہت مشکل سے کانٹیکٹ کیا گیا تھا کیونکہ عام طور پر اس کے ساتھ سیل فونز استعمال ہوتے ہیں۔ یہ وائرلیس نما ڈیوائس کا استعمال تھوڑا مشکل تھا۔ مائکرو فونز کو اس نے گردن کے گرد موجود لوپ کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پہنی اسٹیل واچ پر اسپائی کیمرہ لگا تھا، جس کی وجہ سے میجر راز کار کا منظر بآسانی وہ اپنے پاکٹ منی لیپ ٹاپ پر دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن نیلم، آر یو اوکے؟ اف یس دین موو پلیز۔ ٹائیگر کی
ڈیسیبل 50 سے زیادہ نہ تھی۔ سوئی گرنے کی آواز ڈیسیبل 5 ہوتی ہے۔ نیلم کے جسم میں نمایاں جنبش ہوئی، جسے دیکھتے ہوئے دوسری جانب حمزہ اور ٹائیگر نے سکون کا سانس لیا۔ اوکے، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اسے خطروں کے سپرد کر کے خیال رکھنے کا کہا گیا تھا۔ تاریکی بڑھ رہی تھی، وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا بھوتوں کے اس مسکن میں داخل ہو رہا تھا جہاں دن کی روشنی میں بھی جاتے لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اس نے جو جیکٹ پہن رکھا تھا، اس کی ٹوپی سر پر ڈال رکھی تھی۔ اسے ٹائیگر کہتے تھے تو اس کے دشمن کو بلیک سٹار، وہ دونوں ایک دوسرے کے ٹکر کے تھے۔ آس عالم نے ایک غلطی کی تھی، وہ اپنے سابقہ دشمنوں کی طرح ہلکے میں لے رہا تھا، مگر اب وہ 3 ماہ میں اس کے بارے میں اتنا جان چکا تھا کہ اس کے ہر اگلے قدم کا رخ پتہ لگا لیتا۔ اس کی تحقیقات کے مطابق وہ امریکہ اور بھارت کا وفادار ہے، اس کے علاوہ سیاسی دہشت گردی میں بھی ملوث ہے۔ سیاسی دہشت گردی سے مراد سیاسی گروہوں کی آپس میں چپقلش کی بنا پر ایک دوسرے کو قتل کروا دینا، کئی بار حادثاتی طور پر تو کئی بار ٹارگٹ پر رکھ کر۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ سیاست میں ہلچل ہو جاتی تھی، دوسری پارٹی بھی وار کرنے کو میدان میں اتر آتی تھی اور نتیجہ عوام کو بھگتنا پڑتا تھا۔ سارا الزام فوج پر آتا ہے کہ ملکی حالات خراب ہیں اور فوج سو رہی ہے، اور جہاں پہنچ کر منہاج اسحاق کے سینے میں ٹھنڈ اچر جاتی تھی۔ ویئر از ہی؟ اس نے اپنے ساتھ موجود ساتھی سے رابطہ کیا جو اسی علاقے کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ وہ ٹائیگر سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ بیک ٹو دا ڈور۔ 2 منٹ مزید لگے تھے جب وہ ایک ٹوٹے پھوٹے مکان کی گری دیواروں کی اوٹ سے 2 لوگوں کو بات کرتے دیکھ رہا تھا۔ میورک اور اس کے ساتھ ایک فقیر نما انسان کھڑا تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے پیکٹ کا تبادلہ کیا، اس کے علاوہ ایک کوڈ لائن کہی اور مختلف سمتوں میں چل پڑے۔ ٹائیگر نے بجلی کی اسی رفتار کا ساتھ دیتے تیزی سے وائرلیس نما ڈیوائس نکالی۔ ممبر آف M2 اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے اپنے ٹیم ممبر ہونے کا ثبوت دیا گیا۔ لسن ایجنٹ 53۔ وہ کھڑے کھڑے پلان ترتیب دے رہا تھا، پورا منصوبہ بیان کرتے اس نے یہاں سے نکلنے کا سوچا۔ وہ جیسے ہی دیوار سے الگ ہوا، ایک آہٹ اس کے تیز کانوں سے ٹکرائی۔ بغیر مڑے ہی اس نے ترچھی نگاہ سے ہیولے کو دیکھا اور اس کے قریب آنے پر کلا بازی کھاتے اپنی ٹانگ میں اس کا گھٹنا دباتے گرا دیا۔ ٹائیگر سر، اٹس می M2۔ وہ اپنی ٹانگ چھڑاتا خفگی سے بولا۔ اوہ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سر، میں تو بس نکل ہی رہا تھا، اس نے سرگوشی سے بھی کم آواز میں جواب دیا۔ میجر آس بھی کھڑا ہو چکا تھا، اس کے گھٹنے کے نیچے شاید کچھ چھپکلی آ کر پچک گئی تھی۔ آہ! ہلکی سی کراہ پر منہاج اسحاق نے مڑ کر دیکھا۔ اسپتال جہاں سے دور تھا۔ 20 منٹ گزرے تھے کہ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے گردن موڑے پوچھا تھا۔ پہلے کی نسبت اب اس کے چہرے پر تشویش کم تھی۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، بس وہ سر کو ہاتھوں میں تھامے ہوئی تھی، پھر کار کی سیٹ پر ہاتھ مارنے لگی۔ اس کا انداز ٹٹولنے جیسا تھا، جیسے کسی چیز کی ساخت کو محسوس کر کے اسے پہچان لینا۔ کون ہے؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ شاید اسے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ کار میں ہے۔ اس کی نظریں آس پاس گھوم رہی تھیں، ایک بھی جگہ ٹک نہیں رہی تھی۔ منہاج کو جو سمجھ آ رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ 3 ماہ پہلے تو وہ دیکھتی تھی ہر چیز کو، اس کے چہرے کو، دنیا کا ہر رنگ اس کی آنکھوں میں جھلکتا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے شگرفی لب دھیرے سے ہلے تھے، اس کی بڑبڑاہٹ دھیمی سی تھی۔ کون بولے؟ کون چلا رہا ہے کار؟ کوئی مجھے سن رہا ہے؟ وہ رونے لگی تھی، شاید ماتھے پر لگے زخم کی وجہ سے، یا شاید خوف کی وجہ سے، یا پھر آنکھوں کے آگے چھائے سیاہ پردے کی وجہ سے۔ منہاج اندازہ نہ لگا پایا۔ میں سن رہا ہوں۔ کون ہو تم؟ میں انسان ہوں، وہ عجیب سی لہجے میں بولی۔ ڈرائیور خاموشی سے کار چلا رہا تھا۔ منہاج ابھی تک گردن موڑے بیٹھا تھا۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس نے نیلم کو ادھر ادھر دیکھ کر بات کرتے پایا۔ ہمیں پہلے ہی زخم آیا ہے، اس پر یہ آپ کا سوال تکلیف دہ؟ اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگیں۔ اوہ، I'm sorry، بس اسپتال آنے والا ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کن پٹیاں سہلانی شروع کر دی تھیں۔ پتہ نہیں وہ یہ حقیقت کیوں نہیں مان پا رہا تھا۔ اسپتال پہنچ کر اس کی مرہم پٹی کروائی گئی۔ وہ اب اسپتال کے گیٹ سے باہر آ رہے تھے۔ اس کے آس پاس سیکورٹی گارڈز منڈلا رہے تھے۔ شکریہ آپ کا، ہم چلے جائیں گے۔ وہ اس سے چند قدم آگے نکلتی بولی۔ اس کا لہجہ بالکل پہلے والا نہ تھا۔ چیختی چلاتی، منہ نوچتی وہ لڑکی بہت مختلف تھی۔ سنو، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا جو مین روڈ کے کنارے آ گئی تھی۔ ہم اجنبیوں کو اپنا نام نہیں بتاتے، وہ ذرا رکھائی سے بولی۔ چھوڑو، ناموں میں کیا رکھا ہے، چلو تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ وہ سیدھی کھڑی ہوئی، جہاں وہ ترچھا سا کھڑا تھا، اس کے لمبے بھاری وجود کے آگے وہ چھپ سی گئی تھی۔ ہمیں لفٹ نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ وہ راہ سامنے دیکھنے لگی۔ رکشا اس کے ہاتھ ہلاتے سامنے سے آتے رکشے کو دیکھا۔ وہ اب بھی سامنے دیکھ رہی تھی۔
جانا کہاں ہے بی بی؟ رکشے والے نے اس کو اوپر سے نیچے تک ایکس رے کرتی نظروں سے دیکھا۔ آواز کے تعاقب میں آگے بڑھتے اس نے رکشہ ٹٹولا اور بیٹھنے لگی جب منہاج نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس کھینچ لیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ رکشے والے پر دھڑا۔ سونو ملکہ، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، اب ضد مت کرو۔ کون ہو تم پاگل انسان؟ نیلم نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ نازک سی حسینہ کا اتنا بھاری ہاتھ اور ٹارگٹ منہاج چونکہ اس کی امید نہیں رکھتا تھا، ناف پر ہاتھ رکھے پیچھے کو لڑکھڑا کر سنبھلا۔ گارڈز بھاگتی ہوئی اس تک پہنچے۔ نیلم کے آس پاس دائرہ سا بنا تھا۔ ایک نے پانی پیش کیا جسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا گیا۔ تم کون ہو؟ شاید وہ بہت سے لوگوں کی موجودگی محسوس کر گئی تھی۔ منہاج نے سب کو ہٹ جانے کا اشارہ کیا اور پلٹ کر کار میں جا بیٹھا۔ جب تک وہ ٹیکسی لے کر نکل نہیں گئی وہ انتظار کرتا رہا۔ M2 کو جو لائحہ عمل بتایا گیا تھا اس کے مطابق وہ کار لے کر پہنچ گیا تھا جنہوں نے ڈائریکشن بتائی تھی۔ جیسے ہی وہ فقیر نما بندہ اس علاقے سے باہر نکلا اور مین روڈ کی طرف آیا، تیز رفتاری میں آتی کار سے پرزور ٹکر ہوئی۔ اس میں موجود میجراس کا بندہ فوراً باہر نکلا اور اسے دیکھنے کے بہانے ایک سرنج اس کے موٹے بازو میں گھونپ دی۔ سارا سولوشن ختم ہونے کا اطمینان کر کے سرنج نکال کر اسے کار میں ڈال دیا۔ سامنے سے آتے ٹائیگر نے یہ سب دیکھا تھا مگر ایک عام راہگزر کی طرح آگے بڑھ گیا۔ جیکٹ کی ٹوپی پر رکھے ہونے کی وجہ سے اس کے صرف ہونٹ ہلے تھے۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کے سوا سڑک پر کچھ نہ تھا۔ ٹائیگر نے انگوٹھا کھڑا کر کے اس کو پرفیکٹ سگنل دیا تھا۔ اوکے سو فار ناؤ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ پلیز ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔